جماعتوں کو فارغ کریں گے جنہوں نے لوگوں کو صرف جھوٹی تسلیاں دی۔ 5 سال نہ پی ٹی آئی نے کام کیا، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ ایم کیو ایم نے، اور پی ایم ایل این کی جو اب تک کی حکومت کو اور کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الیکشن سے کراچی کی سیاست کی سمت کا تعین ہوگا اور لوگوں کو یہ رسپیکٹ ملی ہے، انہیں یہ ایک متبادل ملا ہے، ایک راستہ ملا ہے کہ جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہے ان کے کارکنان اور ووٹر وہ بھی فاروق ستار بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو ایم کیو ایم سے بری طرح سے بدظن اور متنفر ہیں، ان کی صرف اور صرف اقتدار کی سیاست، وزارتیں، مشاورتیں، دوستوں کو نوازنا، اپنے خانوادے کو نوازنا، اپنے چہیتوں کو نوازنا، گورنرشپ چاہیے، ایڈمنسٹریٹرشپ چاہیے، صرف اقتدار۔ کارکن کہاں جائے گا، شہداء کی فیملیز کہاں جائے گی، جیل کے اسیر کہاں جائیں گے، ان کا مسنگ پرسن کی فیملیز کہاں جائے گی، عوام ووٹر کہاں جائیں گے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ پالیٹکس ہے اقتدار کی، عوام کی نہیں ہے، عوام کے حقوق کی نہیں ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی سیاست نہیں ہے۔ میں آخری بات کر لوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اب نا امید ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 21 اگست NA 245 کا بائی الیکشن انہیں ایک امید کی کرن نظر آ رہا ہے، ان کے دلوں میں ایک امنگ پیدا ہوئی ہے کہ ایک نیا سیاسی عمل، ایک نیا سیاسی سفر شروع ہو رہا ہے، اور شاید ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل ہے جس میں 65% 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی اکثریت ہوگی، 65% کی اکثریت، باقی 35% میری عمر کے، مجھ سے چھوٹے، مجھ سے بڑے، سرپرستی کے لیے ہوں گے۔ نئی قیادت، نئی ٹیم، نئے چہرے اور نوجوان قیادت آ رہی ہے۔ آج صرف 21 اگست کو تالا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ میرے زیر سایہ، میرے ساتھیوں کی زیر سرپرستی 28 اگست کو جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی تالے کے نشان پر یا لیپ ٹاپ کے نشان پر 75 پینل آزاد پاکستان پینل کے نام سے ہم نے میدان میں اتارے ہیں، اور یہ نوجوان قیادت ہے جس کو ہم آگے لا رہے ہیں۔ ان کے حوالے شہر کراچی کرنا ہے، نوجوانوں کے حوالے، بیٹیوں کے حوالے بلدیاتی ادارے ان کے حوالے کرنے ہیں، صوبائی اور قومی ایوان ان کے حوالے کرنے ہیں۔ اب یہ سندھ کے شہروں، کراچی اور حیدرآباد سے یہ سفر شروع ہوا ہے، پورے سندھ میں جائے گا، پورے پاکستان میں، اور اگلے جنرل انتخابات قومی اور صوبائی کے انشاءاللہ پورے سندھ میں، کم از کم انشاءاللہ پورے پاکستان میں نوجوانوں کی ایک اکثریت آزاد پینل سے یا جو سیاسی جماعت تشکیل پائے گی ہم بنائیں گے انشاءاللہ، جو سیاسی جماعت بنے گی اس کے پینل سے لڑیں گے۔ کامیاب نہیں ہوئے تو کہیں آپ کی سیاست میں تالا تو نہیں لگ جائے گا؟ فاروق بھائی یہ بتا دیں، اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو کہیں آپ کی سیاست میں تالا تو نہیں لگ جائے گا؟ یار ایک منٹ فاروق بھائی، سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کراچی کی ایک نمائندہ پارٹی کے کئی سالوں تک جو ہے ایسے سمجھنے کے پارلیمانی سربراہ رہے، آج کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ آزاد امیدوار کھڑے ہیں، آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور ساتھ نہ دینے والے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو شجاعت نے ایک سوال پوچھا اور آپ نے کہ یہ تالا کھولنا بھی ہے، بے روزگاری کا تالا ہمارے بچوں کے روزگار پر لگا ہے، غیر آئینی کوٹا سسٹم کی وجہ سے، مردم شماری میں کم گنتی سے ہماری نمائندگی کم، ہماری فنڈنگ اور تعمیراتی کام کے لیے 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، 40 ارب 1% کی خیرات ملتی ہے جو نامنظور، 400 ارب روپے لیں گے، اور ایک MNA یہ مسائل گٹر، پانی، ٹرانسپورٹ، بجلی کا بحران یہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ میں بتاؤں کہ ایک کراچی کی علیحدہ سے قومی اسمبلی میں ہم
ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنائیں گے, اوور سائٹ کمیٹی, جو کراچی کے شہری اداروں صوبائی اداروں کی کارکردگی پر نظر رکھے گی. ہر 15 روز اور ہر ماہ یہاں میٹنگ کر کے ان کے کان کھینچے گی اور ان سے ڈیلیور کرائے گی, ان سے کام کرائے گی. یہ طریقہ ہے. دیکھیں 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی, یہ سارے منصوبے رکے ہیں, ان کا تالا کھلے گا, بے روزگاری کا تالا کھلے گا, کرپشن کے تالے کو توڑ کے خوشحالی اور عوامی مسائل کے حل کا راستہ کھلے گا. تو کئی تالے کھولیں گے اور چوری چکاری, بےایمانی, کرپشن پر تالا لگائیں گے, بے روزگاری پہ تالا لگائیں گے, جہالت پہ تالا لگائیں گے. اب میری سیاست کی بات کی انہوں نے, تو 2018 میں بھی میری لیڈ کو تبدیل کر کے میرے مخالف کو جتا دیا گیا, اور وہ میرا مخالف امیدوار عامر لیاقت بھائی آج دنیا میں نہیں ہے. وہ 3 بجے رات کو گھر جا کے سو گیا اپنی شکست کو تسلیم کر کے. لیکن یہ RTS کا جادو تھا جس نے میرے مخالف امیدوار کو میرے مقابلے برتری دلائی. 20,000 خالی بیلٹ پیپر غائب تھے. تو شجاعت, اگر پھر وہ تگڑم ہونا, اور میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ میرے ووٹرز کو روکنے کے لیے یہ جو ملٹی کلر ملٹی پارٹی نمائندے کیمپ, MQM کا بھی جھنڈا, ANP کا بھی جھنڈا, JUI کا بھی جھنڈا, PMLN کا بھی جھنڈا اور پیپلز پارٹی کا بھی جھنڈا, پتہ نہیں چلتا کہ یہ امیدوار ہے کس کا. یہ سارے جھنڈے لگانے کے بعد شرم آنی چاہیے MQM پاکستان کے امیدوار کو, ان کے سربراہ کو. آج تک اتنے سارے جھنڈوں کے نیچے ہم نے الیکشن نہیں لڑا. جہاں عزت اور قدر نو کارکنوں کی, اپنے اثاثوں کی, اپنے نظریاتی تحریکی ساتھیوں کی, وہاں اتنے سارے جھنڈوں کی بے ساخی کا سہارا لینا پڑتا ہے. محتاج ہو گئے ہیں دوسری پارٹی کا سہارا لے کر جیتیں گے. ارے الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ جھنڈوں نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. الٹا نقصان ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے کر, جس کے خلاف مجھے MQM کو, جماعت اسلامی کو اور PSP کو توہین عدالت کا کیس کرنا چاہیے. سب کو لالی پاپ دی. 28 دن کا دھرنا جماعت کا, لو بھائی ایک لالی پاپ. 7 دن کا دھرنا PSP کا, دوسری لالی پاپ. اور آپ نے وفاداریاں تبدیل کی, نکاح پر نکاح پڑا, ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں گئے, PTI کو چھوڑا, ادھر بھی وزارتیں ادھر بھی وزارتیں, ادھر بھی اقتدار ادھر بھی اقتدار. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اقتدار کی سیاست ختم ہونی چاہیے. اب عوام کے مسائل کی حل کی سیاست ہونی چاہیے. بہت شکریہ. آخری ایک شعر فرید بھائی, ایک شعر. نہ رہا کچرا نہ رہے کند, نہ رہا کچرا نہ رہے کند, لگا دو تالا کر دو بند. بہت شکریہ.